السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج آپ کے سامنے انٹر کے سال اول کے اردو جو کتاب ہے سرمایہ اردو 11ویں جماعت کے لیے، جس کو آپ فرسٹ ایئر یا سال اول کہہ لیں، اس کا ہم حصہ نظم میں سے پہلی نظم ہم جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں مختصراً حمد کے اشعار کی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے کتاب سامنے رکھ کر اشعار کو سامنے رکھ کر پھر یہ تشریح سننی ہے، اور آپ کالج لیول پر یہ صلاحیت ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ آپ سن کر چیزوں کو یاد رکھ سکیں اور اس کو دہرا سکیں، لکھ سکیں، آگے بیان کر سکیں۔ لیکن سہولت کے لیے آپ کے پاس شرح سرمایہ اردو کے نام سے گائیڈ یا خلاصہ آپ کے پاس موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ اشعار کی تشریح وغیرہ کی ہوئی ہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو حصہ نظم میں سے پہلی نظم حمد ہے، اور اس کے شاعر ہیں امیر مینائی، جن کا اصل نام امیر احمد ہے اور قلمی نام امیر مینائی ہے۔ حمد، سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حمد ہے کیا، نظم کی کون سی قسم ہے۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، لفظی مطلب تو ہے تعریف، لیکن اصطلاح کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت کی تعریف۔ ایسے شعر، ایسی نظم، ایسے اشعار کا مجموعہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کی گئی ہو، اسے شاعری کی اصطلاح میں حمد کہا جاتا ہے۔ پہلا ہی شعر میں آپ کے سامنے شعر پڑھوں گا اور اس کی کچھ تشریح رکھوں گا، اور آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ دوسرا، کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ انتہائی خوبصورت شعر، پڑھتے ہوئے بھی لطف آتا ہے، اور امیر مینائی بڑے قابل کلام شاعر ہیں، اور حمد کے اندر ان کا خصوصاً ایک نام ہے۔ فرماتے ہیں یہ تشریح طلب شعر کے اندر امیر مینائی، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، کہ جہاں تو ہے وہاں اور کون ہو سکتا ہے۔ اب یہ کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے، مثلا اللہ کے اختیارات کے اعتبار سے، علم اور قدرت کے اعتبار سے، اللہ کی شان اور منزلت کے اعتبار سے، اللہ کی ذات کے اعتبار سے کہ نہ کوئی اس جیسی کوئی ذات ہے، جیسے قرآن فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا ہی کوئی چیز اور ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اللہ کی ذات کے برابر اس جیسی کوئی چیز اور نہیں ہو سکتی۔ نہ ہی اس جیسے اختیارات کسی کے پاس ہو سکتے ہیں، نہ ہی اس جیسا علم کسی کے پاس ہو سکتا ہے، نہ ہی اس جیسا شرف، اس جیسی بزرگی، اس جیسا مقام و مرتبہ، اس جیسی شان کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ ساری کائنات سے بلند تر ذات اللہ کی ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، یعنی شان اور منزلت کے اعتبار سے، علم اور ارادے کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، جہاں پہ جس مقام مرتبے پہ تو ہے دوسرا کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور اس کے باوجود لوگوں کو علم نہیں کہ تو کہاں ہے، یعنی اللہ کہاں ہے، کس حیت میں ہے، کس شکل میں ہے، کس جگہ پہ براجمان ہے۔ عرش کے اوپر ہے یہ تو معلوم ہے، لیکن کس انداز میں براجمان ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کون جانے تجھے کہاں تو ہے، یعنی تیرا مقام اور مرتبہ بلند ہے، کوئی تیری ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگلا شعر ہے لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشان تو ہے، یعنی کہ ساری کائنات اللہ کے ذات کا مظہر ہے، اللہ کی ذات کی مظہر ہے۔ ہر چیز سے خالق کا عرفان حاصل ہوتا ہے، ہر چیز سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، زمین و آسمان کے نظام سے
اپنی یہ جو 6 فٹ کا سراپا ہے، اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہے نعمتیں، ایک ایک چیز سے قدرت کی کاریگری، صنائی، اللہ کی ذات کی پہچان ہوتی ہے۔ زمین و آسمان کا، کائنات کا نظام، سورج اور چاند کا نکلنا، اور یہ پھولوں کا کھلنا، دریاؤں کا بہنا، ہواؤں کا چلنا، یہ ساری چیزیں اللہ کا پتہ دیتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات پردے میں ہے، نہ کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے، مادی آنکھ سے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، خود پردے میں ہونے کے باوجود تیری یہ جو چیزیں ہیں، تیری بنائی ہوئی چیزیں جن کو تو چلا رہا ہے، جو تیری ذات کا پتہ دیتی ہیں، وہ اس قدر واضح ہے کہ تو لاکھ پردوں میں ہونے کے باوجود بھی ہمارے سامنے ہے، اور 100 نشان رکھنے کے باوجود بھی بے نشان ہے۔ یعنی یہ دنیاوی آنکھ تیرا ادراک نہیں کر سکتی، ہم مادی آنکھ سے، دنیاوی آنکھ سے تیرا دیدار نہیں کر سکتے۔ اگلا شعر ہے کہ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پہ نہا کہیں آیا تو ہے۔ یعنی تنہائی میں بھی تو ساتھ، مجلس میں بھی تو ساتھ۔ کیسے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شاخ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ گویا کہ تنہائی میں بھی اللہ ساتھ، اور پھر قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ جب 3 کوئی سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا ان کا اللہ ہوتا ہے۔ یعنی مجلس میں بھی اللہ ساتھ، یعنی اللہ کی ذات، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے ہر وقت، ہر چیز کو اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت سن رہا ہے۔ ہم تنہائی میں ہوں یا مجلس میں ہوں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہیں بنہا، بنہا کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، کہیں آیا، آیا کا مطلب ہوتا ہے سامنے آئی ہوئی چیز۔ یعنی کہیں پہ تیری ذات پردے میں ہے، چھپی ہوئی ہے، کہیں پہ کھل کے تیری ذات سامنے ہے۔ یعنی تیری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر تیرے پہچان ہو جاتی ہے فوراً، تیری چلائے ہوئے نظام کو دیکھ کر فوراً تیری پہچان ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت میں تو پردے میں ہے۔ اگلا شعر ہے کہ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزبان تو ہے، مہمان تو ہے۔ یہ شعر صوفیزم کا، جو صوفیوں کا ایک عقیدہ ہے، وحدت الوجود، حالانکہ شریعت کے یہ منافی ہے۔ بڑے بڑے صوفیاء کرام گزرے ہیں، بڑی عقیدت لوگوں سے رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ نظریہ وحدت الوجود کا کہ ہر چیز اللہ کا حصہ ہے۔ عام لفظوں میں کہہ لیں گے، صوفی یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہی اللہ ہے۔ یہ زمین، آسمان، دیوار، پنکھا، ڈیسک، یہ موبائل، یہ کتاب، یہ کائنات، یہ سب کچھ ہی اللہ ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ عقل کے بھی منافی ہے۔ لیکن اس شعر سے وحدت الوجود کی بو آتی ہے، یعنی وحدت الوجود کا عقیدہ سامنے آتا ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، یعنی ہر چیز ہی تو ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ تیرے سوا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی ہمیں پالنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی ہماری نگرانی کرنے والا نہیں۔ تو ہی رزق بھی دینے والا ہے، تو ہی ہمیں اولاد بھی دیتا ہے، تو ہی ہمیں زندگی اور موت بھی دیتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا مالک تو ہی ہے، اور تیرے سوا یہاں ایسا کوئی نہیں جس کی طرف ہم نگاہ اٹھا کے دیکھ سکیں، جس کے سامنے ہاتھ پھیلا سکیں، جس سے التجا کر سکیں، یا جس سے کوئی امید رکھ سکیں۔ میزبان تو ہے، مہمان تو ہے۔ دوسرا مصرع ہے میزبان بھی تو، مہمان بھی تو، رزق بھی تو دیتا ہے، اور یعنی تو ہی تو ہے ہر طرف۔ یہ دوسرے مصرع بھی وحدت الوجود کا ایک مظہر ہے، لیکن یاد رکھیے یہ عقیدہ درست عقیدہ نہیں ہے۔ میزبان تو ہے، مہمان تو ہے، یعنی پورے مصرع کا مطلب ہے کہ ہر طرف تو ہی تو ہے، لیکن ہم اس کا مطلب یوں لیں گے کہ ہر طرف تیری ہی ذات کے مظاہر بکھرے پڑے ہیں، ہر چیز سے تیری ذات کا ادراک ہوتا ہے، تیری ذات کا عرفان ہوتا ہے، تیری پہچان ہوتی ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغبان تو ہے۔ یعنی چمن میں رنگ، لفظی مطلب تو ہے
کہ گلستان میں باغ میں تیرا ہی رنگ ہے، خوشبو بھی تیری ہے، اور جب غور سے دیکھا تو باغ بھی تو ہے۔ یعنی یہ کائنات، یہ پوری یہ زمین، یہ بچھائی ہوئی بساط یہ اللہ نے بچھائی ہے، یہ اللہ ہی اس کا نظام چلا رہا ہے۔ یہ رنگا رنگ کی چیزیں اس میں، جیسے باغ میں، گلستان میں، چمن میں رنگا رنگ کے پھول ہوتے ہیں، یہ پوری کائنات کو ہم ایک باغ سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو اس میں مختلف اشیاء، مختلف پھول، مختلف رنگوں سے اس کو تشبیہ دے رہے ہیں، اور ان سات کا باغباں، ان کا مالی، ان کو بنانے سنوارنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ آخری شعر ہے جس میں امیر اپنا تخلص بھی استعمال کر رہے ہیں، نام محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ یعنی شاعر امیر کہتے ہیں کہ راز رکھنے والے تو بہت ہیں، دنیا کے اندر دوست ہیں، احباب ہیں، محبوب ہیں، دنیا کے اندر اپنے بھائی بہن ہیں، اپنے عزیز رشتہ دار ہیں، میں راز رکھنے والے تو بہت ہیں، لیکن حقیقی راز رکھنے والا وہ تو ہی ہے، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ یعنی اللہ جو راز رکھ سکتا ہے، کیوں؟ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ حکیم لقمان کو ان کے آقا نے ان سے کہا کہ مرغ دیا کہ ذبح کر کے لے آؤ، لیکن ایسی جگہ پر ذبح کرنا ہے جہاں پہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ شام تک ڈھونڈ کے واپس زندہ مرغ لے کے آ گئے، اور مالک سے کہنے لگے میں جہاں بھی ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا مجھے لگتا تھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس قدر عقیدہ پختہ تھا، یعنی اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور اس سے بڑا تو کوئی رازدان کون ہو سکتا ہے کہ انسان کے سارے عیوب اس کے علم میں ہیں، لیکن وہ اس کو آؤٹ نہیں کرتا، راز فاش نہیں کرتا۔ ہاں حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر کسی شخص کا عیب رکھتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کا عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور جو دنیا کے اندر کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، جو دنیا کے اندر کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے اس کے راز کو آؤٹ کرتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کے راز کو آؤٹ کریں گے۔ اللہ سے بہتر رازدان کوئی نہیں ہے۔ بہت دنیا کے اندر ایسے رازدار ہیں، لیکن سب سے بہترین رازدار اللہ ہے۔ یوں اشعار کے حمد کے اشعار کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ آگے اس کی کچھ دی ہوئی ہے، مختصراً ہی اس کی مشق ہے، جس میں کچھ تھوڑے سے سوالات دیے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی انتہائی توجہ سے نظم کے اشعار کی تشریح پڑھ لے، اس کا خلاصہ یاد کر لے، تو جو آگے دیے ہوئے مشقی سوالات ہیں اس کے حل میں بالکل بھی مشکل نہیں ہوتی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کی مشقی سوالات کو بھی حل کرنا ہے، اشعار کو لکھنا بھی ہے، اشعار کی تشریح بھی بے شک اپنے الفاظ میں لکھیں، مختصراً لکھیں، لیکن یاد رکھیں جو چیز لکھ کر رکھی ہوئی ہو اس کے یاد کرنے میں اور جو چیز زبانی پڑھی ہوئی ہو اس کے یاد کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لکھی ہوئی چیز تعدیر اپنے دماغ میں رہتی ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں، ضبط الکتاب اور ضبط الصدر، یعنی کاپی پہ بھی لکھ لینا، سینے میں بھی محفوظ کر لینا، اور لکھنے سے جیسے یاد ہوتی ہے چیز، جس طرح ذہن میں بیٹھتی ہے، زبانی یاد کرنے سے اس طرح تعدیر یاد نہیں رہتی۔ اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے تیاری کرنا اس کی۔ انشاءاللہ العزیز اگلا لیکچر ہمارا حصہ غزل میں سے ہوگا، غزل کی کوئی تشریح ایک ہم آپ کے سامنے نظر رکھیں گے، اور پھر گرامر کی کوئی چیزیں رکھیں گے۔ اور ابھی یہ حصہ نظم کی ابتدا ہے، پہلی نظم، امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ اس میں سے سیکھنے کو ملے گا۔ یہ اردو ہے، اردو اتنی آسان زبان نہیں جس قدر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، اس وجہ سے تیاری میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔